بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوتی کتب کے سلسلے میں پیش خدمت ہے علامہ غلام احمد پرویز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے گئے سوالات پر مشتمل کتاب قرآنی فیصلے کا پیش لفظ۔ قرآن کریم کی اشاعت کے اس نیک کام میں ہمیں محترم یوسف سیجا صاحب نے اپنی آواز سے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا ہے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے متعدد امور کے متعلق جنہیں سمجھا کچھ جاتا ہے اور وہ ہیں کچھ اور۔ پیش لفظ، آپ اپنی زندگی پر غور کیجئے اور سوچئے کہ صبح سے شام تک کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق آپ خود سوچ کر کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں، اور کتنے ایسے جن کے متعلق آپ بلا سوچے سمجھے وہ کچھ کہہ دیتے ہیں یا کرتے ہیں جو کچھ آپ بچپن سے سنتے یا دیکھتے چلے آتے ہیں۔ مثلاً شب برات کا تہوار آتا ہے اور آپ اسے بڑی دھوم سے مناتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی اتنا سوچنے کی بھی زحمت گوارا کی ہے کہ یہ تہوار کس تقریب کی یاد میں ہے، ہم اسے کیوں مناتے ہیں، اس کے منانے میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ آپ نے کبھی یہ کچھ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ آپ بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے، وہی کچھ آپ کر دیتے ہیں، لیکن زندگی میں کوئی وقت تو ایسا آنا چاہیے جب آپ ذرا تھم کر سوچیں کہ جو کچھ کہتے یا کرتے چلے آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ طلوع اسلام کے اجراء کراچی 1948 سے ہم نے قارئین سے کہا کہ روز مرہ کے مسائل پر غور کریں اور جن کی بابت انہیں کچھ الجھن پیش آئے وہ ہم سے پوچھ لیں۔ چنانچہ قارئین کی طرف سے مختلف مسائل کے متعلق استفسارات آنے شروع ہوئے اور ہم نے ان کے جوابات لکھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا مسلک یہ ہے کہ زندگی کے مسائل کا حل قرآن کریم سے دریافت کیا جائے، اس لیے ہم نے ان استفسارات کے متعلق بھی جو کچھ لکھا وہ اپنی بصیرت کے مطابق قرآن کریم ہی کی روشنی میں لکھا۔ 5-6 سال کے عرصے میں ان استفسارات اور ان کے جوابات کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہو گیا، تو قارئین کی طرف سے تقاضے موصول ہوئے کہ انہیں الگ مجموعے کی شکل میں شائع کر دیا جائے، کیونکہ ان میں ایسے ایسے امور کے متعلق قرآن کریم کی تعلیم پیش کی گئی ہے جن سے آئے دن واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور اندر ضرورت یہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ فلاں سوال کے متعلق طلوع اسلام کی کون سی اشاعت میں جواب لکھا گیا تھا۔ اس تقاضے کی معقولیت کے پیش نظر قرآنی فیصلے کے نام سے ایک مجموعہ شائع کیا گیا جس میں 1953 تک کے اہم استفسارات اور ان کے جوابات شامل کیے گئے۔ یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی، چنانچہ ایک عرصہ ہوا کہ اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ اس کے جدید ایڈیشن کے لیے مدت سے تقاضا ہو رہا تھا، لیکن اس دوران میں نئے استفسارات موصول اور ان کے جوابات طلوع اسلام میں شائع ہوتے رہے۔ چنانچہ اب ہم نے اس سلسلے کو یکجا کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ذخیرہ بہت وافر ہو گیا ہے، اور اس کی جامعیت کا یہ عالم ہے کہ زندگی کا شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جو اس کے احاطے سے باہر رہ گیا ہو۔ چنانچہ اس تمام ذخیرے کو اکثر نو مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ یہ 3 یا کم از کم 2 جلدوں میں سما سکے گا۔ چنانچہ اس کی جلد اول پیش خدمت ہے۔ نام تو اس جلد کا وہی ہے جو 53 عیسوی میں تجویز کیا گیا تھا، یعنی قرآنی فیصلے، لیکن مشمولات کے اعتبار سے یہ ایک بالکل نئی تالیف ہے۔ اس میں پہلے ایڈیشن کے بھی کچھ استفسارات ہیں، لیکن بیشتر ایسے ہیں جو اس ایڈیشن میں شامل نہیں تھے۔
جب یہ پورا مجموعہ مکمل ہو کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو آپ محسوس کریں گے کہ قرآنی معلومات کی کس قدر بیش بہا متاع ان میں جمع اور محفوظ ہے، اور آپ کے لیے یہ معلوم کرنا کس قدر آسان ہو گیا ہے کہ فلاں معاملے کی اصل و حقیقت کیا ہے اور قرآن کریم کا اس باب میں کیا فیصلہ ہے۔ ہم نے استفسارات کے جواب میں یہ انداز کبھی نہیں رکھا محض قرآن کریم کی متعلقہ آیت نقل کر دی جائے یا اس کا حوالہ دے دیا جائے۔ اس کے برعکس ہم اس باب میں قرآن کریم کی تعلیم اور اس کا مفہوم اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ تجربہ نے بتایا ہے کہ یہ انداز زیادہ مفید ہے۔ ہم نے ان جوابات میں فقہی موشگافیوں یا منطقی اور مناظرانہ نکات آفرینیوں کو بھی دخیل نہیں ہونے دیا۔ ہر سوال کا جواب قرآن کریم کی روشنی میں سیدھے سادے الفاظ اور دلنشین پیرائے میں دینے کی کوشش کی ہے۔ بعض سوالات اور ان کے جوابات ایک سے زیادہ بار آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس سے مقصد تکرار نہیں، ایسا وہیں کیا گیا ہے جہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ مزید جواب میں بات اور واضح ہو گئی ہے۔ بعض جوابات میں صیغۂ واحد متکلم میں استعمال ہوا ہے۔ وہ استفسارات پرویز صاحب کو موصول ہوئے اور انہوں نے ہی اس کے جوابات دیے تھے۔ ویسے تو طلوع اسلام میں جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ بالعموم انہی کی قرآن فکر سے مستنیر ہوتا ہے، لیکن صیغۂ واحد متکلم سے قارئین کے دل میں جو سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کے لیے اس وضاحت کو ضروری سمجھا گیا ہے۔ جوابات کے آخر پر بالعموم سن تحریر کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض مقامات پر سن کا اندراج خود جواب کے کسی گوشے کی وضاحت کے لیے ضروری تھا۔ 53 عیسوی سے بالعموم مراد یہ ہے کہ سوال کتاب کے پہلے ایڈیشن میں آ گیا تھا۔ آخر میں ہم ان جوابات کے سلسلے میں ایک اہم نقطہ کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں۔ ان میں آپ کو اکثر باتیں ایسی ملیں گی جو ہمارے عام معتقدات اور رسوم کے خلاف ہیں۔ ایسے مواقع پر عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ اعتقادات اور رسوم اعمال صدیوں سے ہمارے ہاں مروج چلے آ رہے ہیں۔ اگر یہ اسلام کے مطابق نہیں تھے تو ان کے خلاف کسی نے آواز کیوں نہ اٹھائی، اور یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح متوارث کیسے چلے آئے۔ اس قسم کے اعتراضات اکثر سطح بین تباہی کے لیے پریشانی کا موجب بن جاتے ہیں، لیکن اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ جب کوئی قوم اپنے آپ پر تحقیق کا دروازہ بند کر لیتی ہے تو تقلید اس کے معاشرے کی عام روش قرار پا جاتی ہے۔ تقلید کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اسے اسی طرح ہوتا رہنے دیا جائے اور قوم اسی کے مطابق عمل کرتی رہے، اور اس کی سند میں صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ یہ ہمارے اسلاف کی روش ہے، اور اسلاف کی روش کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ لیکن بادنہ تعمق اس دلیل کا بودا پن واضح ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی غلط بات اس لیے صحیح قرار پا سکتی ہے کہ وہ مدتوں سے اسی طرح متوارث چلی آ رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ غلط بہرحال غلط ہے، خواہ اس پر صدیوں سے عمل کیوں نہ ہو رہا ہو۔ کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے یہ دلیل ہی غلط ہے کہ وہ صدیوں سے اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ اس سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ پھر غلط اور صحیح کا معیار کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے اس کا جواب نہایت آسان اور واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے غلط اور صحیح کے پرکھنے کی کسوٹی خدا کی آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ جو بات اس کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے۔ یہی وہ کسوٹی ہے جس کے مطابق ہم ان تمام معتقدات اور رسوم کو پرکھتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں مروج ہیں، اور اسی کے مطابق ہم استفسارات کا جواب دیتے ہیں۔ اس بات کا البتہ ہمیں اعتراف ہے کہ انسانی کوشش بہرحال انسانی کوشش ہوتی ہے جس میں سہو و خطا کا امکان ہے۔ اس لیے ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے
اس میں کوئی غلطی نہیں. ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس میں اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو اس سے ہمیں مطلع فرمائیے، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ وہ بات کس طرح قرآن کریم کے خلاف ہے. اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. ادارہ طلوع اسلام کی شائع کردہ کتابیں مختلف سائزوں میں تھیں. یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام کتابوں کو طباعت جدید کے وقت ایک ہی سائز میں کر دیا جائے. لہٰذا اس جلد میں سابقہ جلدیں اول، دوم اور سوم یکجا کر دی گئی ہیں اور ان کا سائز بھی بڑا کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جب جلد چہارم اور پنجم کی طباعت جدید سامنے آئے گی تو انہیں بھی یکجا کر کے اسی سائز پر چھاپنے کا پروگرام ہے انشاءاللہ. امید ہے قارئین اسے پسند فرمائیں گے. والسلام. انتظامی سربراہ طلوع اسلام ٹرسٹ، رجسٹرڈ اپریل 1987.